السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وعملا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آج کا میرا ٹاپک ہے اسلام میں بیوی کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسانوں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دوسرا انسان کوئی بھی ہوا اپنے سے چھوٹا ہو یا بڑا، سب کے حقوق ادا کرنا ضروری ہیں۔ آج ہم خاص طور پر خواتین کے حقوق پر بات کریں گے اور ان میں بیوی کے حقوق پر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے ساتھ خاص طور پر اچھے سلوک کی تاکید کی ہے۔ سب سے اہم رشتہ خاوند اور بیوی کا ہے۔ سب سے مقدس رشتہ تو ماں باپ کا ہے، لیکن سب سے بنیادی رشتہ وہ خاوند اور بیوی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلا رشتہ خاوند اور بیوی کا بنایا۔ آدم کو خاوند بنایا اور حوا کو بیوی بنایا، اور پھر انہی کو ماں باپ بنایا۔ سارے رشتے خاوند اور بیوی سے ہی جنم لیتے ہیں۔ خاوند اور بیوی کا رشتہ سب سے پہلا ہے، سب سے بنیادی ہے اور سب سے اہم ہے، اور سب سے آخری رشتہ بھی ہے۔ پھر جنت میں جا کر ہمیشہ کا رشتہ وہ بھی خاوند اور بیوی کا ہی ہے۔ ہر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اور ہر عورت اپنے خاوند کے ساتھ جوڑا جوڑا ہوں گے، یعنی جنت میں بھی اللہ نے خاوند اور بیوی کا ساتھ بنایا ہے۔ یہ رشتہ سب سے اہم رشتہ ہے۔ اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیات اتاری اور اس میں دخل اندازی کے لیے کوئی راستہ نہ چھوڑا۔ بعض بیویاں ایسی نادان ہوتی ہیں جو اولاد کی محبت میں خاوند کو ڈیگریڈ کرتی ہیں۔ بعض خاوند اتنے نادان ہوتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے احترام میں بیوی کو ذلیل کرتے ہیں۔ بہن بھائیوں کی سن کر بیوی کو مارتے پیٹتے ہیں، اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ ان سب سے میرے اللہ نے روکا ہے۔ اللہ نے خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 19 میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے جائز نہیں، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور نہ ہی انہیں اس لیے روک لو کہ جو مال مہر وغیرہ تم انہیں دے چکے ہو اس کا کچھ حصہ ڈالو، اللہ یہ کہ وہ بدچلنی کا ارتکاب کریں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم انہیں ناپسند بھی کرو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو تمہیں ناپسند ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت بڑی خیر ڈال دے۔ یہ سورۃ النساء کی آیات ہے۔ اس میں ہمیں بہت سے حقوق کا پتہ چلتا ہے، خاص طور پر دور جاہلیت کی بری رسموں کے بارے میں بہت وضاحت سے ہمیں یہاں معلومات ملتی ہیں، اور خواتین کے بہت سے حقوق کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ خاص طور پر اہل ایمان کو تاکید کی گئی ہے کہ تم دور جاہلیت کے طریقوں کو چھوڑ دو، اور جس طرح اس دور میں شوہر کے مرنے کے بعد، یعنی جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، اس کے بعد اس کے رشتہ دار عورت کو بھی مال وراثت سمجھ کر اس پر حق جماتے تھے اپنا، اور اس کو اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔
مثلاً یہ کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جاہلیت میں کسی کا شوہر مر جاتا تو شوہر کے رشتہ دار اس عورت کو زیادہ مستحق سمجھتے تھے، ان میں سے جس کا دل چاہتا اس سے شادی کر لیتا یا اس کی کسی سے شادی کرا دیتا، جہاں واجز کا دل چاہتا۔ عورت کی مرضی کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اس سے پوچھا بھی نہیں جاتا تھا، یا پھر اگر شادی نہ کی جاتی تو اسے ساری زندگی سسرال کی مرضی کے مطابق گزارنی پڑتی، یعنی ان کا حکم ماننا ہوتا، اور یہ بہت ہی زیادتی کی بات تھی۔ اس سے مسلمانوں کو روکا گیا ہے، اور یہ بھی جائز نہیں کہ شوہر بیوی کو کچھ دینے کے بعد، یعنی مہر وغیرہ کی ادائیگی کے بعد، پھر اس سے وہ واپس لے لے اور کسی طرح کی الزام تراشی کر کے پھر اسے بدنام کرے۔ جو کچھ اسے دیا ہے وہ واپس لے لے۔ اگر اس سے نباہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے بہت ہی جامع الفاظ میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، یعنی جو پیمانہ دیا گیا ہے، جو کرائٹیریا دیا گیا ہے وہ ہے معروف کا، کہ جو معروف طریقے کے مطابق، عدل و انصاف کے مطابق ان کے حقوق بنتے ہیں وہ انہیں دیے جائیں، اور پھر ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کی جائے، جو ایک معقول اور ایک شریف انسان کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اب علامہ جساس کہتے ہیں کہ خاوندوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بیوی کے ساتھ رہتے ہوئے حسن سلوک کا مظاہرہ کریں، اور معروف میں کیا کچھ شامل ہے کہ شوہر بیوی کو پورے کا پورا مہر ادا کرے، اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو عدل کا مظاہرہ کرے، باری تقسیم کرے، بیوی کے ساتھ بلا وجہ سخت کلامی نہ کرے، ایذا نہ دے، اس سے روگردانی کر کے کسی اور عورت کی طرف میل جول نہ بڑھائے، اس کے سامنے تو شروع ہو کر نہ رہے، یعنی بلا وجہ بدمزاجی کا مظاہرہ نہ کرے۔ یہ تمام چیزیں معروف کے خلاف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے معروف کی شق لگا کر بیویوں کے حقوق کو بہت جامع اور بہت وسیع انداز میں بیان کر دیا کہ انسان بار بار کسی سے یہ نہ پوچھے کہ مجھے کیا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں۔ انسان کی جو کامن سینس ہے وہ اسے خود بتاتی ہے کہ کیا چیز کس کے لیے اچھی ہے اور کیا نہیں۔ اس سلسلے میں اسلام کا دیا ہوا ایک کرائٹیریا ہے کہ جو دوسروں کے لیے پسند کرو وہی اپنے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انسان ہیں، یعنی شوہر کے لیے انہوں نے ایک بہترین کرائٹیریا بتایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ لوگوں سنو، عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات قبول کرو، جو نصیحت تمہیں کر رہا ہوں اسے توجہ سے سنو اور اس پر عمل کرو، وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، خبردار رہو، جیسے عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں ویسے ہی مردوں پر عورتوں کے حقوق ہیں، سن لو کہ تم پر ان کے یہ حقوق ہیں کہ تم ان کو لباس اور کھانا دیتے رہو، حسن سلوک کرو، یعنی اس طرح نہ ہو کہ انسان اپنے خادم یا غلام کو دیتا ہے یا کسی پر احسان جتاتے ہوئے کسی کو چیز دیتا ہے، نہیں، بلکہ یہ بیویوں کا حق ہے اور ان کو ان کا حق دینا یہ تم پر فرض کیا گیا ہے۔ اس پر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اپنی بیویوں کا کیا حق بنتا ہے؟ تو فرمایا جب تم کھاؤ تو انہیں بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو انہیں بھی پہناؤ، یعنی ساتھ ساتھ چلو، اس کے چہرے پر نہ مارو، گالیاں مت دو، ان سے قطع تعلق ہی نہ کرو، اگر تھوڑے بہت کچھ ہو تو گھر کی حد تک، یہ نہ ہو کہ اسے گھر سے نکال دو یا خود گھر سے کہیں چلے جاؤ، یہ اسلامی طریقہ نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہم سب کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ گھر میں ہوتے تو گھر والوں کو ان کے کام کاج میں مدد بھی دیتے تھے، ان کے ساتھ ہلکی پھلکی بات چیت ہوتی، ان کے ساتھ گھل مل جاتے تھے، ایک فاصلہ، ایک ڈسٹنس یا ایک اپنی سپر حیثیت نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ ہنسی مذاق، کھانا پینا رکھتے، گفتگو ہوتی،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جس وقت نماز کا وقت ہوتا، اذان ہو جاتی تو فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے، یعنی مسجد کے لیے تشریف لے جاتے، اور ہم سے اذان ہوتے ہی اجنبی ہو جاتے، یعنی ہر چیز اپنے وقت پر اور اپنے مقام پر. جب گھر والوں کے درمیان ہیں تو ان کے ساتھ اسی طرح گفتگو خوش مزاجی کے ساتھ پیش آتے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نماز کی پکار آتی تو اس کی طرف پوری طرف متوجہ ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، خیرکم خیرکم بأہلہ وأنا خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے یعنی بیوی کے لیے اچھا ہو، اور تم میں سے سب سے زیادہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہوں. اگر دیکھا جائے ہمارے یہاں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اسے طعنے دیے جاتے ہیں کہ یہ زن مرید ہے اور بیوی کا غلام ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال دے کر فرماتے ہیں، میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے حق میں اچھا ہوں، اور تم میں بھی سب سے اچھا وہ ہوگا جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر انسان کے لیے ایک امتحان کی جگہ ہے، جہاں انسان کا اچھا برا سب جانا پہچانا جاتا ہے. انسان گھر کے اندر مصنوعی شکل اختیار نہیں کر سکتا، تصنع سے کام نہیں لے سکتا، اس کی اصل گھر والوں کے سامنے ہی کھل کر آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا انسان ہونے کے لیے گھر میں اچھا ہونا کیوں قرار دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر کے اندر کوئی شخص زیادہ دیر تصنع اور بناوٹ اختیار نہیں کر سکتا، یعنی مصنوعی پن کا مظاہرہ نہیں کر سکتا. گھر میں انسان کی اصل حقیقت سامنے آتی ہے، وہ جیسا ہوتا ہے ویسا ہی نظر آتا ہے. اس لیے یہ نہیں کہا جو گھر سے باہر لوگوں کے ساتھ اچھا ہوگا وہ بہترین انسان ہے، کیونکہ انسان عام طور پہ گھر سے باہر تو کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے، باہر کوئی کام کر رہا ہے، تجارت ہے، لین دین کا کام ہے کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ. اس میں تو انسان اپنے مفاد کے لیے اپنے جذبات پہ قابو پا لیتا ہے، اگر کوئی بات بری بھی لگے تو کنٹرول کر لیتا ہے. تو بہت سارے فیکٹرز اس کے غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے انتہائی نرم مزاج تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب بھی آپ سے کسی چیز کی فرمائش کرتی تو آپ اسے پورا کر دیا کرتے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے درمیان ایک نارمل زندگی گزارتے تھے، یعنی آپ کے اور ان کے درمیان کوئی فاصلے، کوئی اجنبیت نہیں تھی. پھر اسی طرح ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت کرنا بھی سکھایا. بیوی پر معروف طریقے سے خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے تو آپ فرماتے حضرت عائشہ سے، اور اس میں وہ کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے. اسلام ایک الٹیمیٹ سولوشن ہے آج کے دور کے اور آئندہ آنے والے دور کے لیے بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.